عادل راجہ وہ بھگوڑا ہے. برطانیہ گیا تو برطانیہ جانے کے بعد اس کے ساتھ را جو ہے وہ اٹیچ ہو. پہلے اس نے کہا کہ پریزیڈنٹ زرداری کو ہٹایا جائے گا. پھر انہوں نے کہا جی کہ محسن نقوی بھی جو ہے وہ ریپلیس کر دیں گے پرائم منسٹر شہباز شریف کو. ملک ریاض نے جب سے پیسے کمائے ہیں ہر شخص کو خرید لیا. قاسم اور سلمان جب پاکستان آنا چاہیں ٹھیک ہے ان کو ویلکم کیا جائے گا. جی ویلکم, وہ آ جائیں. وہ اپنے والد سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل جانا چاہتے ہیں تو دیکھیے ان کو جا کے دیکھنا چاہیے, جانا چاہیے, ان کا رائٹ ہے. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور میں ہوں نوشین طارق. ویورز کی پرزور فرمائش پر کہ وہ ہمارے کچھ نیشنل ایشوز اور کچھ پولیٹیکل ہیپننگز کے اوپر پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتے ہیں, ہم ایک بار پھر میں اور سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کچھ انسائٹس لے کر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر آخر جو ویورز جو ہیں ان کی طاقت جو ہے اس کے آگے آپ کو اور مجھے دونوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے. ویسے میں اکیلا بڑا خوش تھا. اچھا, یہ بہت اکیلے خوش تھے. اکیلے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ آتے ہیں, آپ اپنی جو بات کرنی ہوتی ہے کرتے ہیں. انڈیا کے اوپر میرے جو ہے ویسے ہی خون کھول اڑتا ہے. تو میں اس طرح کی باتیں کرنا, ان کا جو ٹرو فیس ہے نا انڈیا کا وہ دکھانے کا بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے. لیکن بہرحال ویورز کی مرضی, وہ جو سننا چاہیں. ویورز یہ بھی سننا چاہتے ہیں نا, وہ تو ان کا انٹرسٹ ہے ہی ہے, ان کا یہ بھی میرا اپنا انٹرسٹ اس طرف ہے. اچھا, میرا اپنا انٹرسٹ اس طرف ہے, لیکن اگر ویورز کا کہتا ہے حکم سر آنکھوں پر. اچھا جی, ہیپننگز پہ بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم جو ہمارے پریزیڈنٹ والا ایشو ہے اس پر. ہم نے دیکھا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو کلیریفیکیشن دینی پڑی. یہ ایشو ہے کیا حسن, یہ کیوں بن گیا اچانک, کیسے ایمرج ہو گیا, کیا انسائٹس تھیں اس کی؟ ایک شخص ہے وہ پاکستان سے بھاگا ہوا ہے. اچھا, وہ پاکستان سے بھاگ کر گیا, وہ اس کا پھر جو ہے وہ فیلڈ کورٹ مارشل ہو گیا, اس کے جو رینکس ہیں وہ اتار دیے گئے, وہ میجر رینک تھا اس کا, اتار دیا گیا. اچھا, اس نے جو ریٹائرمنٹ لی تھی فوج سے, میں آپ کو یہ بتا دوں بڑی ڈرامے بازی کی تھی, اپنے آپ کو سائیکو ظاہر کر کے اپنا ذہنی توازن خراب ڈکلیئر کر کے اس نے فوج سے ریٹائرمنٹ لی تھی. اچھا, اس کا نام ہے عادل راجہ. وہ بھگوڑا ہے. اس نے وہ یہ بیسکلی وہ اس وقت جب برطانیہ گیا تو برطانیہ جانے کے بعد اس کے ساتھ را جو ہے وہ اٹیچ ہوگی. را کے ساتھ اب وہ جو ہے وہ ہینڈ ان گلو ہے. اور یہ بیسکلی اس قسم کی جو افواہیں, کیونکہ اس کی فالوئنگ تو پاکستان میں یا باہر ہے تھوڑی سی, تو وہ اسی چیز کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے, پاکستان کے جو ادارے ہیں اور سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان جو ہے وہ اعتماد کو جو ہے وہ خراب کرنے کی ایک کوشش ہے, ایک اٹیمپٹ ہے. جس میں کہا گیا, پہلے اس نے کہا کہ پریزیڈنٹ زرداری کو ہٹایا جائے گا. پھر انہوں نے کہا جی کہ محسن نقوی بھی جو ہے وہ ریپلیس کر دیں گے پرائم منسٹر شہباز شریف کو. اچھا, اس کی اس بات کے بعد کچھ اور لوگوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کر دیا. اچھا, اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ ہمارے لوکل جرنلسٹ اور اینالسٹ نے بھی ڈال دیا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب خبریں نہ ہوں تو پھر اس قسم کی افواہوں میں سے جو ہے وہ خبر تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ ناکام کوشش تھی, لیکن الحمدللہ سب سے پہلے میں نے دا سیم ڈے جب یہ بات ہوئی تو میں نے اس کو نیگیٹ کر دیا. پھر اس کے بعد میں نے ڈیٹیلز لے کر بتا دیا کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اپنی کانسٹیٹیوشنل ٹرم پوری کریں گے. اور میں نے محسن نقوی صاحب سے پہلے کہا, یعنی 9 محرم کو جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا, میڈیا سے گفتگو کی تھی, اس سے پہلے کی ریکارڈنگ میری موجود ہے. جی میں نے آپ کا وہ دیکھا تھا. اور تو بات یہ ہے کہ پھر الحمدللہ جو باتیں میں نے کہیں وہی باتیں جو ہیں وہ ثابت بھی ہوئی ہیں. اور میں تو اس بات پر بھی خوش ہوں کہ گزشتہ روز جو ایک بزنس ٹائکون ہیں, ان کی پاکستان واپسی سے متعلق بھی جو افواہیں تھیں, جو کیا سرائیاں کی جا رہی تھیں, اس پر بھی جو ہے وہ عسکری ذرائع کی کلیریفیکیشن آ چکی ہے. اچھا جی, ملک ریاض صاحب پر انہوں نے بھی کہا جی کہ شہداء کو کسی کی خیرات کی ضرورت نہیں ہے, ادارہ ذمہ دار ہے اور ادارہ کھڑا ہے. اور یہ ہوتی ہے بات. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ملک ریاض نے جب سے پیسے کمائے ہیں ہر شخص کو خرید لیا, اس نے ہر شخص کو خرید لیا. لیکن اب جو کام چل رہا ہے نا, عمران خان کو بھی خریدا ہوا ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان سے متعلق کیوں ساتھ دیا, وہ تو جس کی گورنمنٹ آتی ہے وہ اس کی طرف سوئچ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی چیزیں کی وہ اس طرف چلے جاتے ہیں, کاروبار کو فائدہ دلوانا چاہتے ہیں. تو عمران خان سے ان کا پیار کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ پتہ لگا کہ جناب سب سے سستا عمران خان پڑتا ہے, یعنی سب سے سستا عمران خان بکتا ہے. ملک ریاض صاحب کے بقول جو شخص
سب سے سستا بکا ہے, ٹھیک ہے, وہ عمران خان ہے. اچھا, تو قیمت ہی نہیں ہے, اور یہ کہتے تھے مسٹر کلین, ایماندار. آپ بات سمجھ رہی ہیں؟ سب سے سستا بکنے والا شخص ہمارا سابق وزیر اعظم ہے, سب سے سستا بکنے والا جو وزیر اعظم تھا وہ عمران خان تھا. اچھا, آپ نے خان صاحب کی بات کی ہے تو اسی سے میں لنک کرتی ہوں اپنا نیکسٹ. لیکن اب آپ یہ دیکھیں, نہیں خرید سکا نا حافظ صاحب جو ہے نا, فیلڈ مارشل صاحب, وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے نا, وہ دنیاوی چمک سے, پیسے کی چمک سے, اربوں پتی کھربوں پتی سے وہ متاثر نہیں ہوتے. وہ ان کے لیے ایک ہی چیز اولین ترجیح ہے, وہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے. نیشنل انٹرسٹ کے سامنے یا اپنی جو افواج ہے اس کی انٹرسٹ کے سامنے وہ کسی کا انٹرسٹ نہیں دیکھتے. تو ملک ریاض ڈی ایچ اے کے سب سے بڑے ڈیفالٹر ہیں. وہ بیسیکلی سپریم کورٹ سے بھی فیصلہ ہے, انہوں نے اربوں روپے, کئی 100 ارب روپے دینا ہے, یعنی 500 بلین پلس کے پیسے انہوں نے پے کرنے ہیں. اور ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو اراضی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ خالی کیا 3,000 کنال جگہ دینے سے شہدا کو وہ جو ہے اس پر اس کی ہو سکتی ہے. تو یہ جو خبریں چلا رہے تھے وہ خبریں درست نہیں تھی. جو لوگ دیکھیں کوشش چل رہی ہے ملک ریاض کے لیے, کچھ لوگ سیاسی لوگ اس متعلق جو ہے وہ ایفرٹس کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ملک ریاض کی واپسی ہو جائے, لیکن اب ان کی واپسی سے متعلق بہت سے چیکس ہیں جو کہ انہوں نے میٹ کرنا ہے. ان کو ان بہت سی کنڈیشنز ہیں جن کو انہوں نے چیک کرنا ہے, ان پر کریکٹ ہونا ہے انہیں. جب وہ ان کی جو کرائٹیریا ہے اس کے اوپر پورے اتریں گے, یعنی جو ان کے ذمے چیزیں ہیں وہ ادا کریں گے, عدالتوں سے وہ ریلیف لے سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت اشتہاری ہیں, مفرور ہیں, وہ ان کے ریڈ وارنٹ جاری ہوئے ہیں. تو کسی ڈیل کے نتیجے میں کیا وہ پاکستان کو انہیں دیا جائے گا, وہ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. اب تو اکل عسکری ذرائع کی جو ہے نا وہ تصدیق بھی آ گئی ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں خان صاحب پہ. تو خان صاحب سب سے سستے بکا ہوا شخص کے اوپر نا کہیں, اب آ جاتے ہیں اس شخص پر جس کو ملک ریاض نے سب سے کم قیمت میں خریدا. اچھا, یہ تو بتائیں کہ جو خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے ایک چیزیں چل رہی ہیں اور وہ چیزیں بہت گردش میں ہیں کہ وہ آئیں گے اور وہ تحریک کا حصہ بنیں گے, اس پر رانا ثناء اللہ صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے. گولڈ اسمتھ فیملی کا حصہ ہیں, وہ ایک شاہی خاندان سے تعلق ہے, ان کو گرفتار کرنا کیا اتنا آسان ہوگا, اور ان کو گرفتار کرنے کی وہ کیا لاجک بنتی ہے, یا آپ اس پر کیا کہتے ہیں, کیا کامنٹس ہیں آپ کے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ اپنی ذاتی رائے میں دیا ہے. ٹھیک ہے, میں نے گورنمنٹ اور اتھارٹی سے اس متعلق جو ہے وہ کوشچن کر چکا ہوں. انہوں نے کہا جی بسم اللہ جی آیا نو, اور اگر ان کو ویزے کے حصول میں کوئی دشواری ہوتی ہے تو ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے گا. قاسم اور سلمان جب پاکستان آنا چاہیں, ٹھیک ہے, ان کو ویلکم کیا جائے گا. جی ویلکم, وہ آ جائیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ گولڈ اسمتھ والی بات کر رہی ہیں کہ کیا وہ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں, وہ شاہی خاندان کے ہیں, فلاں, یہ جو باتیں کر رہی ہیں, کوئی ڈپلومیٹک ان کا سٹیٹس نہیں ہوگا. اگر پاکستان کی جو قوانین ہیں ان کو اگر وہ توڑیں, ہاتھ میں لیں, تو کیا خیال ہے وہ گرفتار نہیں ہوں گے؟ کیا وہ آئین اور قانون سے جو ہے وہ بالا ہو جائیں گے کیونکہ وہ گولڈ اسمتھ فیملی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا, وہ ڈپلومیٹس تھوڑی ہیں. بٹ وہ قانون کے تحت آ کر, کیا وہ برطانیہ کے سفیر ہیں پاکستان میں؟ بتائیں نا مجھے, وہ برطانیہ کے سفیر تو نہیں ہے نا, وہ تو جین میریٹ ہے. تو جین میریٹ جاؤ ان سے نیچے, کوئی مطلب کوئی ان کا ڈپلومیٹک سٹیٹس ہے؟ وہ بھی نہیں ہے. جب ڈپلومیٹک سٹیٹس نہیں ہے تو اگر لا آف دی لینڈ کو اگر آپ وائلیٹ کرتے ہیں, دیکھیں ہم اگر جاتے ہیں, اب کوئی یہاں کا ریسٹوریٹ جاتا ہے, برطانیہ میں جاتا ہے, وہاں پر جا کر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے یا کچھ اور کرائم کمٹ کرتا ہے تو کانسیکوینس اس کو بھگتنا پڑے گا. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ مطلب کوئی یہ نہ سمجھ جائے, دیکھیں گرفتاری کا ارادہ ہے کوئی نہیں, لیکن اگر قانون وہ توڑیں اور کوئی جرم کا ارتکاب کر بیٹھے تو ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, کیونکہ گولڈ اسمتھ فیملی, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. بٹ ایک سویلائز ملک سے وہ آ رہے ہیں, قانون کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ تحریک کا پارٹ بنتے ہیں تو میرا خیال سے اسٹیٹ کو مطلب اس کا نہیں. اب دیکھیں نا, وہ تحریک کا پارٹ وہ اگر بنتے ہیں تو یہ بہت اف ایلس اینڈ بٹس ہیں. تو میرے خیال سے ابھی قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے, ابھی بہت دور پر ہم جا رہے ہیں. پہلے ان کو پاکستان تو آنے دو نا یار, پہلے پاکستان آنے دو. دیکھیں کوئی چیز بھی آپ کسی سے بارے میں یہ کہہ دیں کہ ہم اس کو گرفتار کر لیں گے, ہم یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, مناسب نہیں ہے. وہ اپنے والد سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل جانا چاہتے ہیں تو دیکھیے ان کو جا کر دیکھنا چاہیے, جانا چاہیے, ان کا رائٹ ہے. اور دیکھیے ان کا والد جو ہے کوئی معمولی آدمی ہے, وہ تو قیدی نمبر 420 ہے. کرپشن اور کرپٹ پریکٹس اس کے اوپر ثابت ہو چکی ہے, عدالت نے اس کو 14 سال کی سزا سنا دی ہے.
تو وہ کوئی معمولی آدمی ہے. اور آج اڈیالہ کے چانسلر کے عہدے پر جو ہے فائز ہو چکے ہیں. وہ ان کی جو سی وی اتنی بھاری ہے کہ وہ نااہل سیاستدان ہیں, وہ آج نااہل ہیں. یہاں تک کہ ایک ملک کے سابق وزیر اعظم ہونے کے باوجود موجودہ صورتحال ان کی یہ ہے کہ وہ کونسلر تک منتخب نہیں ہو سکتے. تو عمران خان کی تو کوئی معمولی آدمی ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, بہت بڑا آدمی ہے, ڈیلا کا چانسلر بن چکا ہے. اچھا, تحریک انصاف کی ابھی تحریک کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, یہ کیا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب پہلے ان کی بہنوں نے کوشش کر لی اور گنڈا پرسام بھی ناکام ہو گئے, اب اس میں کیا ایسا فیول ڈالا جائے گا کہ یہ اپنے گول اچیو کرے؟ تحریک شریک تو چلنی کوئی نہیں ہے. 5 اگست کی ڈیٹ دی ہوئی ہے, جو قیدی نمبر 420 ہیں انہوں نے, اچھا, جو ڈیلا کے چانسلر ہیں. دیکھیں وہ جب ہوا تو شبلی فراز صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے, وہ ہاسپٹلائز ہو گئے تھے, ایڈمٹ ہو گئے, طبیعت خراب ہو گئی تھی. تو وہ کہتے ہیں نا کام پہ ٹانگ گئی تھی ان کی لیڈرز کی. تو کوئی یہ تحریک چلانے والے لوگ ہیں نہیں جی, نہ تحریک چلنی ہے. لوگوں کے, غریب لوگوں کے بچوں کو گرفتار کروا کر ہمیشہ جاتے رہے. تو ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ مین ایشو کیا ہے. گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی اس وقت خود اندرونی انتشار کا جو ہے وہ شکار ہو چکی ہے. ایون کہ ایک ہی جگہ جہاں پر پی ٹی آئی ایگزسٹ کرتی ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. اور خیبر پختونخوا میں جو سینٹ الیکشنز کے اوپر جس قسم کی اس ٹائم آپس میں وہ دست و گریباں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ تماشا جو لگے گا وہ بھی چرائے کے لگے گا. پوری دنیا دیکھے گی کہ وہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ ماضی کی روایت کو برقرار بھی رکھیں گے. کئی لوگ تو کھلم کھلا جو ہے نا اپنا ووٹ آزادی سے دیں گے, وہ دیں گے, مطلب ایسا دے سکتے ہیں, ایسے امکانات موجود ہیں. جب زیادہ اگر انہوں نے بھی آگے سے رد عمل سخت رکھا تو وہ اوپنلی بھی آ سکتے ہیں. لیکن ماضی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں وہ میں نے نوٹ وکھا میرا موڈ بنے والی جو بات ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ جائیں گے. پیسے کمانے کی دیہڑی لگانے کا یہ موقع ہے اور اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا جائے گا. اوکے, تھینک یو ویری مچ. سو ویورز, مزید انسائٹس بھی ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے, ہمارے ساتھ رہیں. تھینک یو ویری مچ.